السلام علیکم مس سورہ ہود آیت نمبر 3 وَأَنِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ وَيُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِي كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ كَبِيرٍ وَأَنِسْتَغْفِرُوا اور ان یہ کہ استغفروا تم سب استغفار کرو، مغفرت طلب کرو، مغفرت چاہو، ربکم تمہارے رب سے، اپنے رب سے، ثم پھر توبو الیہ تم سب رجوع کرو اس کی طرف، تم سب توبہ کرو اس سے، یمتعکم وہ متا دے گا، وہ سامان زندگی دے گا، کم تم کو، متاعن حسنن بہترین سامان زندگی، بہترین متا، بہترین سامان، الی اجل مسمى ایک مقررہ وقت تک، ٹھیک ہے، ایک مقررہ وقت تک، اجل یعنی موت کے وقت تک،
تمہیں کیا دے گا؟ مقرر فکس ٹائم تک کیا دے گا تمہیں؟ متاعن حسنن، سامان زندگی، بہترین سامان زندگی، وَيُؤْتِي، اور وہ عطا کرے گا، کل، ہر، ذی فضل، فضل والے کو، فضلہ، اس کا فضل، وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ، تو بے شک میں، اخافو، میں ڈرتا ہوں تم پر، عذاب یوم کبیر، بڑے دن کے عذاب سے، عذاب کے متعلق میں تم سے ڈرتا ہوں۔ اور یہ کہ تم سب استغفار کرو تمہارے رب سے، یعنی مغفرت چاہو اپنے رب سے، پھر تم سب توبہ کرو اس کی طرف، یا رجوع کرو اس کی طرف، اور وہ تمہیں متاع دے گا، سامان دے گا تم کو، اچھا سامان، اچھا متاع زندگی، ایک مقررہ وقت تک، اور وہ دے گا ہر فضل والے کو، ہر، زی کا مطلب ہوتا ہے والا، ٹھیک ہے، زی، زو، زا، تینوں کا مطلب ہوگا والا، اولو، اولا، اولی، ان کا بھی مطلب ہوتا ہے والا، ٹھیک ہے، ہر فضل والے کو اس کا فضل، اور اگر تم سب پھر جاؤ تو بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر بڑے دن کے عذاب کے، بڑے دن کے عذاب سے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ تم استغفار کرتے رہو، اگر تم استغفار کرو گے اور اس کی طرف رجوع کرتے رہو گے تو دیکھیں، اگر کسی کو اپنے رزق میں برکت چاہیے، اور اگر وہ چاہتا ہے میں امیر ہو جاؤں، مجھے بہت سارا مال و دولت مل جائے، یا دنیا کی زندگی کا سارا متاع مل جائے، تو متاع حسنہ دیا جائے گا اگر ہم استغفار کرتے رہیں گے۔ یہاں پر استغفار کا ایک بہت بہترین فائدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم متاع زندگی چاہتے ہو تو کیا کرو؟ کثرت سے استغفار کرو اور اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ یعنی اگر تم سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تب بھی، اور تم سے کوئی خطا نہیں ہوتی، تمہیں نہیں بھی پتا ہوتا، بہت مرتبہ انجانے میں خطائیں ہو جاتی ہیں، تو کیا کرو؟ اللہ ہی کی طرف لوٹو، اس کی طرف رجوع کرو، اسی سے استغفار کرو، تو اللہ کیا کرے گا؟ تمہیں متاع زندگی دے گا ایک مقررہ مدت تک۔ یہ جو ہے دنیا کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، اور ہر فضل والے کو اس کا فضل دے گا، فضل والے کو اس کا فضل دے گا، یعنی جو فضل کا مستحق ہے۔ اب یہ جو فضل ہو رہی ہے نا بات، یہ تو ہو گئی دنیا کی چیزوں کی بات، یہ ہو رہی ہے آخرت کی بات، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا فضل والوں کو دیتا ہے، یعنی جو اس کا مستحق بن کر دکھاتا ہے، میں ڈیزرو کرتی ہوں اللہ تیری رحمت کو، تو اللہ مجھ پر رحمت نازل کرے گا، میں ڈیزرو کرتی ہوں، میں نے ایسے کام کیے، میں نے ایسے اعمال کیے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت میری طرف متوجہ ہوتی ہے، تو اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل ان بندوں پر عطا کرتا ہے جو فضل کے مستحق بن کر دکھاتے ہیں، جو اپنے آپ کو اس کا اہل بن کر، وہ جو اس کو بتاتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیرے فضل کے قابل ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو فضل عطا کرتے ہیں۔ اور اگر تم سب پھر جاؤ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، ساری دنیا پھر جائے کوئی مسئلہ نہیں، ساری دنیا بھی اگر پھر جائے گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اگر دنیا میں کچھ نہیں دیا، دنیا میں اگر متاع حسنہ دیتا رہا، تب بھی آخرت میں پھر اس کی کیا ہو جائے گی؟ پکڑ ہو جائے گی۔ ریپیٹ کر لیں، چھوٹی سی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں بہت چھوٹی سی، الاللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، اللہ ہی کی طرف مرجعکم تمہارا ٹھکانہ ہے، مرجع ٹھکانہ، ماوا، اور ہوا علی کلی، اور ہوا وہ، علی کلی ہر چیز پر، شیء یعنی چیز، کلی یعنی ہر چیز پر، قدیر قدرت رکھنے والا ہے، اللہ ہی کی طرف تمہارا ٹھکانہ ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 4، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا منہ، الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، الا خبردار، انہم بے شک وہ سب، یثنونا وہ سب دوہرا کرتے ہیں، صدورہم ان کے سینوں کو، لیستخفوا اس لیے کہ وہ سب خفیہ رکھیں، چھپائے رکھیں اس کو، سب اپنی چھپانے والی چیزوں کو چھپائے رکھیں، الا خبردار، حینا جب، یستغشونا وہ سب چھپاتے ہیں، ثیابہم ان کے
کپڑوں سے مطلب وہ سب جب اپنے آپ کو ڈھانپتے ہیں ان کے کپڑوں سے، تیاب ثوب کا پلورل ہے کپڑوں سے، یعلمو وہ جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یولنون اور جو وہ اعلان کرتے ہیں یعنی ظاہر کرتے ہیں، انہو بے شک وہ علیم جانتا ہے، بذات الصدور سینوں کے راز کو، سینوں والوں کو سینوں کے راز کو جو سینوں میں ہے، خبردار بے شک وہ سب دوہرا کرتے ہیں ان کے سینوں کو اس لیے کہ وہ سب خفیہ چھپا لیں اس کو، خبردار جب وہ سب ڈھانپتے ہیں ان کے کپڑوں کو وہ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں، بے شک وہ سینوں کے بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے۔ اب اس کے متعلق بہت ساری روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کون سی کوالٹی بہت مشہور ہے؟ ہاں وہ تو ان کا لقب ہے، کوالٹی حیا، بہت زیادہ شائع، بہت زیادہ موڈسٹ، بہت زیادہ شرمیلے، بہت زیادہ حیا کرنے والے۔ تو ان کی یہ جو کوالٹی ہے نا سب سے زیادہ ان کے اندر حیا تھی، بہت با حیا شخص ہوا کرتے تھے حضرت عثمان غنی۔ اب ان کو اتنی حیا تھی، اتنی شرم اور اتنی لاج اور اتنا زیادہ مطلب ان کے اندر شرم کا مادہ بڑا ہوا تھا کہ جب جیسے ابھی قضائے حاجت کے لیے جانا ہوتا ہے یا کبھی غسل کے لیے جانا ہوتا تھا، تب بھی وہ کیا کرتے تھے، اپنے سینوں کو دورہ کرنا مطلب دیکھیں گے اس طرح سے کر لینا، مطلب جتنا ہو سکے کم جو ہمارے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ کم سے کم دکھائی دے، وہ دکھائی نہ دے، کہ چھپا لینا اپنے آپ کو اس طریقے سے، موڑ لینا اپنے زانوں کو اپنے سینے کی طرف کہ وہ ساری چیزیں جو ہیں چھپ جائیں، ٹھیک ہے، جو ان کا سطر ہے وہ ڈھکا رہے۔ تو یہ غسل میں بھی یہی معاملہ ہوا کرتا تھا، ان کا بہت حیا کے مارے وہ یہ سارا کچھ کیا کرتے تھے۔ تو دیکھیں ایک یہ چیز جب ہوتی ہے تو ایک مشکل ہو جاتی ہے نا، اب جو بہت زیادہ حیا والا انسان ہے اور پھر سارا اتنا غسل خانے میں کوئی نہیں دیکھ رہا نا، تو وہاں پر بھی یہ سارا کچھ معاملہ تھا، تو وہ اتنی ان کو پریشانی ہوتی تھی، دقت ہوتی تھی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو اپنے سینوں کو دوہرا کرتے ہو حیا کے معاملے میں، حیا کی وجہ سے تمہیں خوف مطلب اس بات کا خوف ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نعوذ باللہ مطلب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ سے تم خفیہ رکھنا چاہتے ہو، تم اللہ سے چھپانا چاہتے ہو، حالانکہ جب تم اپنے کپڑے ڈھکے ہوئے ہوتے ہو تب بھی وہ تمہارے اندر سے واقف ہے، وہ تمہارا خالق ہے۔ تمہارے کپڑوں کے اندر کیا، تمہارے کپڑے تو یہ ایک اوپر کی پرت ہے، جو تمہارے سینوں کے اندر ہے وہ تک جانتا ہے۔ تو جو سینوں کی باتیں جانتا ہے تو یہ تمہارے کپڑوں کا کیا میٹر، مطلب اس کے اندر کپڑے اس کے لیے کیا اہمیت رکھتے ہیں، جو بذات صدور کا جاننے والا ہے وہ تو تم جب کپڑے پہنے ہوئے ہوتے ہو تب بھی کیا کرتا ہے، وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو ظاہر کرتے ہو۔ تو ایک قسم سے ان کے لیے آسانی کی گئی، اور بھی بہت سارے معاملات تھے، یہ جو ہے سب سے زیادہ ان کے مطلب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے رحیم ہے نا، کہ اپنے صحابی اصحاب کے لیے بھی اتنی پیاری پیاری آیتیں نازل کر دیتے ہیں کہ کسی بھی کام میں غلو مت کرو، کسی بھی کام میں حد سے مت بڑھ جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اعتدال پسند ہے۔ جب تم ایک سیکلوژن میں چلے گئے ہو، جب تم لونلی ہو، تم الگ ہو، کوئی تمہیں نہیں دیکھ رہا، تو بس تمہارے لیے کافی ہے۔ پھر اس کے اندر بھی اور زیادہ وہ کرنا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گی نا، کیونکہ تمہارا رب تو تمہیں، اگر تم کپڑے ڈھکے ہوئے ہو تب بھی تمہارا رب تمہیں اندر سے جانتا ہے، وہ سب کچھ دیکھتا ہے، تمہارا چھپا تمہارا ظاہر سب جانتا ہے، کیونکہ وہ صرف کپڑے اور کپڑوں کے ہٹنے کے معاملے کی بات نہیں ہے، یہاں تو سینوں میں کیا چھپاتے ہو وہ تک وہ جانتا ہے۔ تو اتنی کتنی پڑھتے ہیں دل کے اندر جب جانے والی، تو وہ سینوں کے بھید جانتا ہے، تو پھر یہ ساری چیزوں میں غلو سے منع کر دیا گیا، یعنی کسی بھی کام میں کسی بھی معاملات میں ہاں اعتدال ہونا چاہیے، بیلنس ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ چلیں ریپیٹ کریں۔ سورہ ہود آیت نمبر 116 وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین۔ ٹھیک ہے، جز نمبر 12 شروع ہو گیا، 12واں پارہ ہے یہاں سے۔ وما من دابۃ، وما و اور ما نہیں، من سے، دابۃ دا با با اس کا روٹ ورڈ ہے، دابہ کس کہتے ہیں، جاندار کو، چلنے پھرنے والوں کو کہا جاتا ہے دابہ۔
اور نہیں ہے من دابتن کوئی جاندار فی الارضی زمین میں الارضی زمین اللہ سوائے اللہ اللہ پر رزق ہوا اس کا رزق اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کا رزق متعین کر رکھا ہے وَيَعْلَمُ اور یعلم وہ علم رکھتا ہے وہ جانتا ہے مستقرھا قرار جائے قرار یعنی اس کے رہنے کی جگہ ہاں اس کے مستقر رہنے کی میم جگہ اس کے جائے قرار کو اس کے ٹھکانے کو وہ مستودعہا اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو ودع سونپے جانے کی جگہ ہاں اس کے سونپے جانے کی جگہ یعنی اس کو جہاں پر سپرد خاک کیا جائے گا اس کی جگہ کلو فی کتاب مبین کلو ہر چیز فی میں کتاب مبین روشن کتاب واضح کتاب میں ہے اور نہیں ہے کوئی جاندار زمین میں سوائے کہ اس پر اللہ کا رزق ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا رازق ہے اور وہ جانتا ہے اس کے ٹھکانے کو یعنی دنیا کے ٹھکانے کو وہ مستودعہا یعنی اس کے جائے سپرد خاک ہونے والے ٹھکانے کو اسے سونپے جانے والی جگہ کو کلو فی کتاب مبین ہر چیز روشن کتاب میں مینشن کی ہوئی ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ بندہ ذرا تھوڑا سا اپنے آپ کو مطمئن کر لے کیونکہ میں نے رزق فکس کر دیا ہے تمہارے لیے تم ہوڑ میں نہ لگ جاؤ جو تمہارے پاس جتنا آنے والا ہے اتنا ہی آئے گا جس طرح سے انسان کی موت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے اسی طرح سے اس کا رزق اس کے پیچھے لگا ہوا ہے وہ بندہ موت اس کو آ نہیں سکتی جب تک کہ اللہ نے جو اس کا مقررہ رزق ہے وہ اس کو عطا نہ کر دے تو جب تک اس کا وہ رزق اس کو عطا نہیں کر دیا جائے گا اس کو موت بھی نہیں آ سکتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام جاندار کا جو رزق ہے اب رزق کا کیا مطلب ہے نوڈلز پاستا یہ دین ایوری تھنگ نا ہر چیز ہمارا علم ہمارا رزق علم جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطا کردہ رزق ہے اور یہ بہترین رزق ہے جو ہم جمع کر رہے ہیں ساری دنیا سے بہترین رزق ہے جو یہاں پر بیٹھے ہوئے یہ چمکتے ہوئے چہرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس شائننگ سٹارز کی طرح چمک رہے ہوں گے اور فرشتے جا کے بتا رہے ہوں گے کہ یا اللہ دیکھو یہ فلاں مجلس میں یہ باتیں کر رہے ہیں تیرا ذکر کر رہے ہیں جس طرح سے ہم رات کو چمکتے ہوئے تارے دیکھ کر کس طرح سے خوش ہوتے ہیں وہاں پر فرشتے ہم کو دیکھ کر ان کے لیے ایسے ہی زمین میں وہ تارے چمک رہے ہیں جس طرح سے ہم جو اور وہ تو نقلی تارے ہوتے ہیں نا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اصلی تارہ بنا کر وہاں پر پیش کر رہے ہوتے ہیں سبحان اللہ اور یہاں پر یہ جو مجلس ہے یہ these all gaps are filled with فرشتے یہ اسپیسنگ ہے نا یہ سارے کے ساری بھری ہوئی ہے جس کو ہم دیکھ نہیں سکتے البتہ کچھ لوگ محسوس کرتے ہیں ان چیزوں کو ہم لوگ نہ محسوس کرتے کیونکہ ابھی ہمارا تقویٰ اس میں لیول کا نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں وہ تقویٰ عطا فرمائے جو لوگ محسوس کر لیا کرتے تھے تو یہ فرشتوں سے بھری ہوئی مجلس ہے اور یہ صرف یہاں نہیں ہے It's still ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک ساری پوری ایک مطلب سٹیکنگ ہوئی ہوئی ہے اور سارے ایک لیئر بائی لیئر اوپر تک جا کر خبریں دے رہے ہیں نا کہ میں پہلے نیوز پہنچاؤں اللہ کو اللہ فلاں بندی نے یہ ذکر کیا فلاں نے یہ کہا اللہ تیرے بارے میں یہ کہتے ہیں اللہ پوچھتے ہیں کیا یہ مجھے دیکھ چکے ہیں تو اللہ فرشتے کہتے ہیں یا اللہ انہوں نے تو تجھے نہیں دیکھا کیا جنت جہنم کو دیکھا ہے نہیں دیکھا پھر اگر یہ ساری چیزیں دیکھ لیتے مجھے دیکھ لیتے جنت جہنم کا دیکھ لیتے تو کیا معاملہ ہوتا ہے ان کا اللہ اس سے بھی زیادہ ذکر کرتے کیونکہ بغیر دیکھے تو اتنا کر رہے ہیں دیکھ لیتے تو کیا معاملہ ہوتا ہے ان کا تو اللہ کہتے ہیں اے فرشتوں بی وٹنس گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو معاف کر دیا اب سب میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی ایک شخص گزر رہا تھا راستے سے آ کے بیٹھ گیا فار ایگزامپل جو آپ کی میڈ آتی ہیں سم ٹائم وہ آ جاتی ہے نا بیٹھ جاتی ہے جسٹ فار اے وائل بیٹھتی ہے اور پھر اٹھ کے چلی جاتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اس کو بھی میں نے معاف کر دیا وہ کہتے ہیں فرشتے اللہ اس کو بھی معاف کیا وہ تو تھوڑی سننے آئی تھی اللہ کہتے ہیں گواہ رہنا میں نے اس کو بھی معاف کر دیا یعنی مطلب اس مجلس کی برکت یہ ہے آنے جانے والے جو اس کے اطراف بھی گردش کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کر دیجیے اس لیے مجلس کے آخر میں جو دعا پڑھتے ہیں نا سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ اے اللہ ہماری مغفرت فرما اگر ہم نے اس مجلس کے دوران کوئی کوتاہی کر دی ہو کوئی دین کے علاوہ کوئی دنیاوی مطلب تذکرے پر لے گئے ہوں یا اس مجلس کا حق ادا نہیں کیا ہو تو اللہ پھر اس کی بھول چوک کو معاف کرنا
کیونکہ اتنا بڑا ریوارڈ ہمیں مل رہا تھا اور ہم کہیں اور مشغول ہو گئے تھے، تو اسی لیے ہم کیا کرتے ہیں، کفارہ نفس اختیار کر لیتے ہیں۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے، ساری چیز جو رزق ہے، چاہے علم ہے، تمہارا عمل ہے، چاہے تمہارا کھانا پینا ہے، چاہے تمہارا رہنا ہے، ٹھکانا ہے، سب کچھ ہم نے کیا کر دیا، فکس کر دیا۔ ہم لڑکیوں کے لیے فیشن کی چیزیں جو ہمارے کپڑے ہوتے ہیں نا، وہ گھر بھر بھر کے، کبرڈ بھر بھر کے، جو کہ ہم کو ملتے نہیں ہے نا، کہ ہمارے پاس کپڑے ہی کتنے ہیں، ہے نا، جو ہمیں شادی میں جانے کے ٹائم نہیں مل پاتے ہیں، کہ میرے پاس کپڑے ہی کیا پہنوں، کیا میں نہیں جا رہی شادی، ٹھیک ہے، تو وہ سارا کچھ ہمارا رزق فکس ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ ہم نے تو فکس کر دیا ہے تمہارے لیے رزق، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر جاندار کا رزق جو ہے فکس کیا ہوا ہے، اور وہ جانتا ہے تمہارا ٹھکانہ، دنیا میں جو تمہارا ٹھکانہ ہوگا اللہ وہ بھی جانتا ہے، اور آخرت میں جو تمہارا ٹھکانہ ہوگا، جو تمہارے سپرد کرنے کی جگہ، جو تمہارے قبر ہوگی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ کوئی بندہ کہاں جانا ہوتا ہے نا، رہتا کہیں اور ہے، لیکن کبھی کبھی اس کا سپرد خاک ہونا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی رہتا تو یہاں ہے، مدینے میں جا کر اس کی تدفین ہو رہی ہوتی ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ یہ سارے یہ کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فکس کی ہوئی چیزیں ہیں، کہ کوئی رہتا کہاں ہے وہ بھی وہ جانتا ہے، اور کون کہاں مرے گا، کہاں تدفین ہوگی، وہ بھی وہی جانتا ہے۔ کلو فی کتاب مبین، اور یہ ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب مبین، لوح محفوظ میں فکس کر رکھا ہے، ریٹن مطلب میٹر ہے، یہ سارا کوڈیفائڈ ہے، اور یہ چیزیں جیسی ہیں ویسے ہی ہونے والی ہیں، ٹھیک ہے۔ ریپیٹ کریں، آیت نمبر 7، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، بہت مرتبہ ہم یہ پڑھ چکے نا آیت، ہوا اور ہوا وہی، الذی وہ ہے جو خلقا جس نے تخلیق کیا، پیدا کیا، السماواتی والارضی آسمانوں اور زمین کو، فی ستتی ایام 6 دنوں میں، فی میں ستہ 6 یومی دن، ایام سوری ایام دنوں میں پلورل ہے ایام، وَكَانَ عَرْشُهُ و اور کانا ہے عرشہ اس کا عرش، اب یہاں پر ہے کا ترجمہ کریں گے، تھے کا ترجمہ نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ کے متعلق ہے یہ بات، ٹھیک ہے، ہمیشہ اللہ کے بارے میں جو بات ہوگی وہ ہے سے کی جائے گی، اور ہے عرشہ اس کا عرش، علی الماء، سوری اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے تھا کی بات ہو رہی ہے، آگے کا اس کو دیکھیں گے، تو یہاں پر دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا پہلے جو اللہ کا عرش تھا وہ پانی پر تھا، بعد میں پانی پر نہیں رہا، وَكَانَ اور تھا عرشہ اس کا عرش، علی الماء، ما یعنی پانی، علی یعنی پر، اس پانی پر، لیبلوکم لیے، یبلو آزمانے، با لام وا بلو یعنی ابتلا کرنا، مبتلا کرنا، آزمانا، تم کو، اس لیے کہ وہ آزمائے تم کو، ایکم تم میں سے کون، احسن عملا کون سے وہ لوگ ہیں تم میں سے جو احسن عملا جن کے بہترین عمل ہیں، احسن بہترین عملا عمل والے ہیں، وَلَئِن قُلْتَ و اور لا اگر، ان اگر لا البتہ، ان اگر، وَلَئِن اور البتہ اگر، قُلْتَ قل کہیں گے، تا آپ، قُلْتَ انعمتا تا آ گیا تو آپ، ہے نا، اگر آپ کہیں گے، اور اگر آپ کہیں گے، انکم بے شک تم، انا بے شک تم سب، مبعوثونا دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، بعث یعنی دوبارہ اٹھایا جانا، من بعد الموتی موت کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، لیقولن البتہ ضرور بضرور، لا اور نون مشدد آ رہا ہے، یقولن ضرور بضرور وہ کہیں گے، الذین وہ لوگ جنہوں نے کفروا جنہوں نے کفر کیا، ان ھذا الا سحر مبین، الا سحر مبین، ان جو ہے اللہ کی وجہ سے نہیں میں جائے گا، ان نہیں ھذا یہ الا سوائے سحر مبین کھلے جادو کے، یعنی یہ کیا ہے، مینیفیسٹ میجک ہے نا، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، اور وہ وہی ہے جس نے تمہیں آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں تخلیق کیا، اور اس کا عرش پہلے پانی پر ہوا کرتا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب وہ بنایا نا دنیا اور آسمان کو بنایا، اس سے بھی 50,000 لگ بھگ سال پہلے کیا کر دی تھی، انسانوں تمام جاندار کی تقدیریں لکھی، ٹھیک ہے، تو پہلے تقدیریں لکھی گئی، اس کے بعد آسمان اور زمین کا کریشن کیا گیا،
6 دنوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سارا کچھ بنا دیا آسمان اور زمین کو، اور اس کا عرش جو تھا پہلے پانی پر ہوا کرتا تھا. اب اس لیے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں بہترین عمل والا کون ہے. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ دنیا اور آسمان جو ہے بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، یہ ساری کی ساری کا کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ پیدا کیا. یہ ہم کہتے ہیں نا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اللہ تو نے یہ سب باطل بے مقصد پیدا نہیں کیا. تو اللہ فرماتا ہے کہ بے شک ہم نے کس لیے پیدا کیا یہ ساری چیزوں کو، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم بہترین، تم میں سے کون جو ہے اچھے عمل لے کر اللہ کے پاس آتے ہیں. ایکم احسن عملا، تم میں بہترین عمل والا کون ہے. وَلَئِن قُلْتَ إِنَّكُمْ مَبْعُوثُونَ مِن بَعْدِ الْمَوْتِ، اور اگر آپ ان کو خبر دیں گے کہ تم لوگ موت کے بعد اٹھائے جانے والے ہو، تو یہ کیا کہیں گے، یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی ایسا بھی جادو ہو سکتا ہے کہ ایک شخص جو مر چکا ہے، جس کے پور پور گل چکے ہیں، جو مٹی میں مل چکا ہے، تو یہ تو پھر جادو ہی ہو سکتا ہے، ادروائز ہو تو اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اس کے علاوہ کوئی موت کے بعد کیسے زندہ ہو سکتا ہے. یعنی کہ ان کو اس بات پر یقین نہیں ہوگا، تو یہ کیا کر دیں گے، آپ کی اس بات کو رد کر دیں گے. ہم رد کرتے ہیں کیا اس بات کو، ہم تو ایمان لاتے ہیں نا اس بات پر، ہے نا. ماشاء اللہ اتنے پیارے عمل ہے ہمارے، کیونکہ ایسا ہمیں پتا ہے نا اگلے پل اگر موت آ گئی تو ہم بالکل ریڈی، اللہ سے کہیں گے اللہ دوسرا قدم بس جنت میں ہی رکھنے کے لیے آئے تھے ہم، پہلا قدم دنیا اور دوسرا قدم جنت. تو ہم بھی اتنا یقین پختہ نہیں ہمارا، نہ موت پر نہ موت کے بعد اٹھائے جانے پر. ہم کہتے ہیں صرف اٹس آل اباؤٹ آور ٹنگ، یہ سارا صرف زبانی معاملہ ہے، کچھ دل میں ابھی تک اترا نہیں ہے ہمارے. یعنی اگر ایک بندے کو پتا ہے کہ مجھے نیکسٹ ٹو نیکسٹ ویک یا منتھ یا ایئر یا اس کے کئی مطلب 100 سالوں کے بعد بھی مجھے مرنا ہے، تو بالآخر تو موت ہے، کچھ نہ کچھ کرنا ہے تو بالآخر تو موت ہے. کتنی بھی لمبی الف سنہ، 10 سالوں کی بھی زندگی دے دیں، ومن زحزح عن النار، وہ ان کو ہٹا ہی نہیں سکتا آگ سے، نہیں ہو سکتا. اگر ہم دیکھیں ایک انسان، اس کو پتا ہے نا کہ مجھے یہ رزلٹ آؤٹ ہونے والا ہے، تو وہ اس کے مطابق محنت کرتا ہے نا. ہماری محنت اس کے مطابق نہیں ہے، لیکن بڑا فخر ہے نا کہ ہم مانتے ہیں ہم ایمان والے، ہم مومنین ہیں. مومنین کہتے ہیں اپنے آپ کو، مسلمین بھی نہیں، مومن، ہم مومن ہیں. اسلام سے بھی ہم ایمان کے درجے پہ پہنچے نہیں ہیں، لیکن ہمیں کیا سننا پسند ہے، ایمان ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ایمان جو صحابہ کرام کو عطا کیا تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی عطا فرمائے. یہ جب بات آتی ہے نا تو ہمیں وہ واقعہ یاد آ جاتا ہے کہ جو بدری صحابی تھے 3، مرارہ بن ربیع، کعب بن مالک، اور جو تھے ہلال بن امیہ، یہ تینوں بدری صحابی تھے. اس میں سے ایک جو تھے بدری صحابی تھے، بدر کے صحابیوں کو کیا کر دیا گیا تھا، معاف کر دیا گیا تھا. معاف کرنے کے بعد پھر پکڑ ہو رہی ہے. تو یہ معاملہ تو ان کا تھا. What about us؟ وہ جن کو معاف کر دیا جا چکا ہے، وہ جن کو مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ بدر کے سارے صحابیوں کا معاملہ اللہ نے کیا کر دیا، کلیئر کر دیا، تو ان کی تو پکڑ ہو رہی ہے. اور ہم سمجھتے ہیں ہماری تو کوئی پکڑ نہیں ہے، اللہ تو بڑا غفور رحیم ہے، بخش دے گا ایسے. تو وہ اتنے نیک اعمال کر رہے ہیں، ان کا تقوی کا لیول جو ہے ہم کبھی کمپیٹ نہیں کر سکتے اس کے ساتھ، تو ان کی تو پکڑ ہو رہی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی پکڑ نہیں ہونی ہے. یہاں پر یہ بات دیکھیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا تمہیں آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا گیا، تو اس کی رنگینیوں میں کھو کر مت رہ جانا. متاعن حسنن، وہ صرف دنیا کے لیے متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے. یہ جتنا کچھ دکھائی دے رہا ہے نا سب دھوکا ہے. مولانا رومی کہتے ہیں کہ اصل جو چیزیں ہیں جو آنکھ بند کرنے کے بعد دکھائی دیتی ہیں وہ اصل ہے. جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے آنکھ کھول کر، وہ کچھ اصل نہیں، سارا دھوکا ہے. یعنی کہ جن چیزوں کو تم دیکھ سکتے ہو وہ تمام چیزیں دھوکا ہیں، اور جن چیزوں کو تم دیکھ نہیں سکتے وہ ساری کی ساری اصل ہے. اور بے شک ساری وہی اصل ہے نا. قیامت دیکھ لیں، قبر کو نہیں دیکھا ہم نے، اللہ کو نہیں دیکھا ہم نے، ہمارے لیے تو رسول اللہ کو بھی ہم نے نہیں دیکھا، تو وہ سارے کے سارے اصل ہے، وہی سارے کے سارے حق ہیں. اور جن چیزوں کو ہم دیکھ رہے ہیں نا اپنے چاروں طرف، ساری کی ساری دھوکا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اس متائل غرور سے آنکھ بند کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو غیبی ورلڈ ہے، جو ڈیوائن ورلڈ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے لیے ہماری ویژنز کو اوپن کر دے، ہماری آئی سائٹ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ 6x6 کر دے آخرت کے متعلق، تاکہ ہمارے جو اسپیکٹیکلز لگے ہوئے نا دنیا کے، وہ ہمارے آنکھوں سے، نظروں سے اتر جائیں،
اللہ सुब्हान ताला धुंधले जो चश्मे लगे हुए उनको उतार कर आखिरत की जो साफ क्लियर इमेज है अल्लाह सुब्हान ताला हमारे दिलों में डाल दी। चलें ठीक है, रिपीट कर लें। आयत नंबर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सूरह हूद आयत नंबर 8 वलइन अखरना अनहुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदतिन लयक़ूलुन्ना मा यहबिसु वलइन व और ल अलबत्ता इन अगर और अलबत्ता अगर अखरना अखरा ताखीर करेंगे डिले कर देंगे ना हम, और अगर डिले कर देंगे हम या देर में भेजेंगे हम अनहुम उनसे हटा देंगे हम उनसे दूर कर देंगे हम उनसे अजाबा अजाब को इला उम्मतिम मादूदतिन मादूदा गिनती की उम्मत यानी टाइम, यहाँ पर उम्मत का मतलब है वक्त, एक मुकर्ररा वक्त तक लयक़ूलुन्ना जरूर बजरूर वो सब कहेंगे मा यहबिसुहु मा किसने यहबिसु हबसा का मतलब हटा देना, हबसा का मतलब हसबना हबसा हबसा रोक देना, ठीक है। किसने रोक दिया इसको, इस अजाब को किसने रोक दिया, क्यों रोक दिया गया ये अजाब, किस चीज ने रोक दिया हूँ उसको, अला खबरदार, यौमा यातीहिम जिस दिन यातीहिम आएगा वो उनके पास, वो आ जाएगा उनके पास, लईसा मसरूफन लईसा नहीं मसरूफन फेरा जाएगा, मसरूफन सराफा से बना है, फेरा जाएगा उन्हें, अनहुम उनसे, वो फेरा जाएगा यानी अजाब फेरा जाएगा, अनहुम उनसे, वहाका और वो घेर लिए जाएंगे, जिसे अहाता होता है ना वैसे हाका मतलब घेर लिया जाना है, टू एनकम्पास, घेर लेगा बिहिम उन्हें, माँ कानू जिसका वो सब थे, बिही उसका, यस्तादिऊन इस्तेजा कर रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे। रोक लेते हैं फिर इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलइन अखरना आयत नंबर 8 सूरह हूद वलइन अखरना अनहुमुल अज़ाब इला उम्मतिन मअदूदतिन लयक़ूलन्ना मा यहबिसु वलइन और अलबत्ता अगर अखरना हम ताखीर कर देंगे, हम डिले कर देंगे, अनहुम उनसे, अल अज़ाबा अज़ाब को, इला उम्मतिन मअदूदा एक मुकर्ररा टाइम तक, एक मुकर्ररा वक्त तक, उम्मा का मतलब है यहाँ पर टाइम, ठीक है। लयक़ूलुन्ना अलबत्ता वो कहेंगे, जरूर बजरूर, ला आ गया और नून मुशद्दद आ जाए तो जरूर बजरूर वो कहेंगे, मा यहबिसुहु क्या रोक दिया उसको, क्यों किसने रोक दिया उसको, यानी उस अजाब को किसने रोक दिया, अला खबरदार, यौम यातीहिम आएगा जिस दिन आएगा उनके पास, लईसा मसरूफन, सही है ना, लईसा नहीं मसरूफन तरफा हटाया जाएगा, फेरा जाएगा, अनहुम उनसे, वहाका बिहिम और घेर लिया जाएगा उनको, माँ कानू बिही जो वो सब थे जिसको, यस्ताज़िऊन वो सब इस्तेजा कर रहे थे, जिसका वो सब मजाक उड़ा रहे थे। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि जब इनसे अजाब को हटा लिया जा रहा था, यानी इनके ऊपर फौरन अजाब नहीं आया ना, खासकर मुशरिकाने मक्का पर अजाब नहीं आ रहा था, तो ये हंसा करते थे, मतलब ये जो बात बताई गई ना कि अजाब को किसने टाल दिया, क्या हो गया, अजाब क्यों नहीं आ रहा, तो ये जाकर मजाक उड़ाया करते थे, ए मोहम्मद आप तो कहते थे कल अजाब आ जाएगा, पर तो मतलब क्या आप तो बड़ा कहते हैं कि तुम्हारा वक्त जो है कभी भी किसी भी वक्त अजाब आ जाएगा, कब आएगा वो अजाब, अच्छा अगर आने वाला तो किसने टाल दिया उसको, तो इस तरीके से जा जाके नौजुबिल्ला ताने कशी किया करते थे, मजाक किया करते थे। अल्लाह फरमाते हैं जिस वक्त वो आ गया तो फिर वो टाला नहीं जाएगा और उसी अजाब से तुम घेर लिए जाओगे, माँ कानू बिही यस्ताज़िऊन जिसका तुम मजाक उड़ा रहे हो, उसी अजाब में तुम क्या करे जाओगे, घेर लिए जाओगे। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। वलइन अज़क़नल इंसाना मिन्ना रहमतन सुम्मा नज़अनाहा मिन्हु इन्नहु लयऊसुन कफूरुन आयत 10 वलइन अज़क़नाहु नअमाअ बअद ज़र्राअ मस्सतहु लयक़ूलन्न ज़हबत सय्यिआतु अन्नी इन्नहु लफरिहुन फ़ख़ूर वलइन और अलबत्ता अगर अज़क़ना हम चखाते हैं, जायका से बना है ना, हम चखाते हैं, मजा चखाते हैं, अल इंसाना इंसान को,
اور اگر ہم اور البتہ اگر ان یہ ان ہے ٹھیک ہے یہ ایسے لکھا ہوا جب جوڑ کے لکھا اور البتہ اگر ہم چکھاتے ہیں انسان کو منا اپنی طرف سے رحمت کا مزہ ثم پھر نزعناها منہ ہم نزع کھینچ لیتے ہیں ہاں اس سے منہ اس کو یعنی وہ جو نعمت ہے اس کو کھینچ لیتے ہیں یا چھین لیتے ہیں. نزع میں کیا ہوتا ہے روح چھینی جاتی ہے نا روح نکلنا نہیں چاہتی روح کو چھین کر نکالا جاتا ہے کھینچا جاتا ہے تو ویسے نزع کا مطلب ہے چھین کر نکالنا جب چھین لیتے ہیں ہم اسے اس سے یعنی اس نعمت کو اس رحمت کو اس سے چھین لیتے ہیں اس انسان سے انہو تو بے شک وہ لیئوس بڑا مایوس ہوتا ہے کفورا اور بہت ناشکری کرتا ہے وَلَئِن اور البتہ اگر اذقناہ ہم چکھاتے ہیں اس کو نعمتوں کا مزہ بعد ضراء بعد تکلیف کے مست جو پہنچی تھی اس کو جس نے چھوا تھا اس کو لیقولن البتہ وہ کہنے لگتا ہے البتہ ضرور بضرور وہ کہنے لگتا ہے ذہبت سیئات چلی گئی دور ہو گئی برائیاں مجھ سے مجھ سے دور کر دی گئی برائیاں انہو بے شک وہ فرحن وہ بہت خوش ہوتا ہے فخورا اور بڑا غرور اور تکبر کرنے لگتا ہے تو ایکسٹریم کنڈیشنز بتائی گئی یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی رحمت کو دے کر اس سے چھین لیتا ہے بندے سے تو وہ کیا کرنے لگتا ہے بڑا مایوس ہوتا ہے اور اتنی ناشکری کرتا ہے کہ کبھی وہ رحمت اس کے پاس رہی نہ ہو جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو نعمت اور رحمت کبھی دی ہی نہ ہو یعنی کہ وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں بچپن سے جب پیدا ہوا تو میں یہ تکلیفوں میں پیدا ہوا یعنی مجھے تو تکلیفوں نے گھیرا ہوا ہے وہ اس کو رحمت یاد ہی نہیں آتی جب اس سے کوئی نعمت کو چھین لیا جاتا ہے تو وہ بہت مایوس ہوتا ہے مایوسی جو ہے نا سب سے بڑا ہتھیار ہے شیطان کے لیے ایک مومن بندے کے اندر داخل ہونے کے لیے جو دیکھیں ایک ہوتا ہے اندرونی جو وہ ہے جو ستم ڈھانا ستم گر جو ہے نا ایک اندر کا ہے اور ایک باہر کا ہے باہر والا جب تک اٹیک نہیں کر سکتا جب تک اندر والا پرمیشن نہیں دے یہ جو دل ہے نا جب مایوسی کی طرف جاتا ہے شیطان ہے نا کچھ سچویشن کچھ کنڈیشنز ایسی ہوتی ہے جس میں بندے کے اندر صلاحیت کر جاتا ہے خون کی طرح تیر جاتا ہے کب ہوتا ہے اس میں سے ایک کنڈیشن یہ ہے کہ دیکھ تو ناپاکی ہوتی ہے ایک بندہ ہر وقت گندا رہے ناپاک رہے اور کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پاکی پسند ہے اور وہ جمیل ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے لیکن وہ ایک کنڈیشن ہے اور بھی دوسری ساری نفاست اور یہ ساری گندگی سارا کچھ وہ اس کے علاوہ جو ایک دل کی ناپاک مایوس ہونا جب بندہ مایوس ہوتا ہے نا جب ڈپریشن میں جاتا ہے جب اپنا سر پر سٹریس حاوی کر بالکل پوری طرح سے حاوی کر لیتا ہے تو وہ جو مایوسی کی جو کیفیت ہوتی ہے نا اس میں سب سے زیادہ ولنریبل ہوتا ہے انسان کہ اس پر شیطان اٹیک کرتا ہے اسی لیے کہا جاتا ہے نا مایوسی کفر ہے کیوں کہا جاتا ہے کیونکہ شیطان ہمیں ناشکریاں کرواتا ہے اس کے بعد مطلب وہ اتنا زیادہ ہمیں مظلوم فیل کرواتا ہے کہ ہم سے زیادہ دنیا میں مظلوم کوئی ہے نہیں ہم سے زیادہ ستم کسی پر ڈھائے نہیں گئے ہم ہی سارا کچھ بوجھ جو دنیا کے اوپر تکلیفوں کا تھا ہمارے ہی کندھوں پر ڈال دیا گیا ایسا وہ فیل کرواتا ہے ہمیں تو یہ مایوس ہو جاتا ہے جب اس سے کوئی رحمت چھین لی جاتی ہے اور وہ کفر کرنا ناشکری کرنا شروع کر دیتا ہے کسی بھی رحمت جو کہ اس کو عطا کی گئی تھی اس کی شکر گزاری کو وہ بھول جاتا ہے دوسرا اور جب ہم اسے کسی نعمت کا مزہ چکھاتے ہیں کسی تکلیف کے بعد تو کیا کرتا ہے کہتا ہے کہ مجھ سے تو ہٹ گئی کیا کیا تھا میں نے اپنی تدبیریں کی میں نے یہ کیا میں نے وہ کیا اس کی وجہ سے مجھ سے کیا ہو گئی پریشانیاں دور ہو گئی اگر میں یہ نہیں کرتا نا تو ابھی بھی میں اس مشکلوں میں پڑا رہتا یعنی میں نے سب کچھ کیا میری وجہ سے سب کچھ ہوا وہ کیا کرنے لگتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے اور شیخیاں بگاڑتا ہے کہ میں نے کیا یہ سب کچھ میں نے کیا میری وجہ سے میری یہ تدبیر کام آ گئی میری یہ ٹرک کام آ گئی میں نے ایسا کیا تھا تو ایسا ہو گیا مطلب ایک انسان کی انا جو ہے نا وہ اس کو مارتی ہے اور ایک اس کی مایوسی مارتی ہے اللہ نے دونوں ایکسٹریم سچویشن بتا دی کہ تم نہ اتنے شیخی خورے ہو جاؤ کہ اللہ کی نعمتوں کو تم کیا کر دو جب وہ عطا کرے تو تم پھر اپنی بڑائیاں شروع کر دو اللہ کو چھوڑ کر اور نہ ہی کسی رحمت یا نعمت کے چھن جانے پر کیا کرو مایوس ہو جاؤ کہ تم ناشکری کی حد تک پہنچ جاؤ
اور بندہ جب مایوس ہوتا ہے نا تو اللہ کی بڑی ناشکریہ کرتا ہے، اللہ کے اوپر شکوے کرتا ہے، اللہ کے اوپر کمپلینز لگاتا ہے، مطلب کلیم کرتا ہے، اللہ کے اوپر الزامات لگاتا ہے، نعوذ باللہ، کہ یہ تو نے میرے ساتھ کیوں کیا، میں اس کی اہل نہیں تھی، میں اس کی مستحق نہیں تھی، میں اس چیز کو ڈیزرو نہیں کرتی تھی، میرے معاملات اتنے اچھے تھے، میں تو اتنی بڑی ذاکرہ، میں اتنی کرنے والی، میں اتنی نمازیں پڑھنے والی، تو وائی می، میں کیوں، اس کا وہ تو اتنی تیری نافرمان، اس کے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں؟ تو یہ جو کفر ہوتا ہے نا، انسان جب نعمتیں چھن جاتی ہے نا، تو دیکھیں ایک مومن بندے کا معاملہ ہوتا ہے صبر اور شکر کے درمیان. جب اس سے کوئی نعمت، کوئی رحمت اسے دور کی جاتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو کوئی نعمت عطا کرتے ہیں، نہیں کرتا، کبھی بھی فخر نہیں کرتا، وہ اس پر شکر کرتا ہے. تو جب وہ یہ دو کام کر لیتا ہے تو مومن بندہ ہمیشہ کیا ہے؟ وہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مومن بندے کی مثال ایک پرندے کی طرح ہے. اس پرندے کا ایک پر صبر ہے، دوسرا پر شکر ہے. جب تک یہ دونوں پر سلامت ہے کہ اوپر کی طرف فلائٹ کرے گا، اس کو اڑان نصیب ہوتی رہے گی. جس وقت بھی ایک میں دونوں میں سے ایک بھی پر کٹ گیا تو یہ نیچے کی طرف آ گرے گا. پرندے کا ایک بھی پر کٹ جائے نا تو وہ پھر اڑ نہیں سکتا، اگر زخم بھی ہو جائے نا تب بھی وہ اڑ نہیں سکتا. تو یہ کمزور بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ ہمارا جو صبر اور شکر ہے یہ کمزور بھی نہیں پڑنا چاہیے. اگر اونچی اڑانے بھرنی ہے تو یہ دونوں پر اس پرندے کے صحیح سالم ثابت ہونا چاہیے. تو یہ معاملہ دیکھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان معاملات سے ہمیں پاک رکھے. اللہ ہمارے دلوں سے فخر، کینہ، بغض اور ہر قسم کے کبر اور کفر کو اور مایوسی کو اور جو فرحت ہے جو کہ غلط طریقے سے انسان خوشی مناتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ان تمام دلی بیماریوں کو، دلی امراض کو نکال دے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ٹھیک ہے شگفتہ آپ ریپیٹ کریں گے؟ بسم اللہ. ہاں پہلے ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ پھر یو ریپیٹ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا الذین صبروا، آیت نمبر 11. الا الذین صبروا وعملوا الصالحات اولئک لهم مغفرۃ واجر کبیر. الا سوائے، الذین وہ لوگ جو صبروا جو لوگ صبر کرتے ہیں، وعملوا الصالحات اور وہ عمل کرتے رہتے ہیں نیک، اولئک یہی لوگ، لهم ان کے لیے، مغفرۃ مغفرت ہے، وہ اجر اور اجر ہے، کبیرون بہت بڑا. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ ہر کوئی ایسا نہیں ہوتا. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صبر کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو صبر کر کے نیک عمل کرتے رہتے ہیں. تو وہ لوگ جو صبر کریں گے اور نیک عمل کریں گے، ان لوگوں کو اللہ کی مغفرت نصیب ہوگی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑا اجر نصیب ہوگا، عطا کیا جائے گا. اللہم اجعلنا منہم. الرحمن الرحیم. فلعلک تارک، یہی ہے نا؟ فلعلک تارک بعد ما یوحى الیک ضائق به صدرک ان یقولوا لولا انزل علیہ کنز او جاء معه ملک انما انت نذیر واللہ علی کل شیء وکیل. فلعلک پھر لعل شاید کے کا آپ تارکن آپ چھوڑنے والے ہیں، بعض حصے کو، کچھ حصے کو، ما یوہا جو وحی کیا گیا ہے، الیکا آپ کی طرف، وداعیکم بھی صدرکا اور بھجتا ہے یعنی کہ تکلیف محسوس کرتا ہے اس سے، صدرکا آپ کا سینہ، آپ کا مطلب جو دل، آپ کا جو دل ہے تنگ ہو جاتا ہے آپ کا دل اس سے. ان یقولو کہ وہ سب کہتے ہیں، لولا کیوں نہیں، انزلا نازل کی گئی، علیہ اس پر، ان پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کنزن کوئی خزانہ، کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی خزانہ، او جاء یا آیا، معہو ان کے ساتھ، ملک کوئی فرشتہ. انما انت نذیر در حقیقت آپ تو خوش وارن کرنے والے ہیں، ڈرانے والے. آپ تو صرف ڈرانے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کو وارن کرنے کے لیے آئے ہیں. اور اللہ علی کل شیء وکیل، وہی اور اللہ ہر چیز پر، ہر چیز کا کارساز ہے، نگہبان ہے. ہاں پھر شاید کہ آپ
چھوڑ دیتے ہیں کچھ کو جو وحی کیا گیا ہے آپ کے طرف، کچھ حصے کو جو وحی کیا گیا ہے آپ کے طرف، اور آپ تنگی محسوس کرتے ہیں اس سے آپ کے دل میں کہ وہ سب کہتے ہیں کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا ان پر کوئی خزانہ یا آیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ، آپ تو صرف آگاہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اور اللہ ہی ہر چیز پر کیا ہے، نگہبان ہے، وکیل ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ کسی بھی چیز کو، حق کو ظاہر کرنے میں کوئی چیز چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جو ہے وہ بتائیں، اور آپ کو ان کی باتوں سے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پتا ہے نا، جب یہ آ کر ایسی باتیں کہتے تھے کہ کوئی معجزہ تو دکھاؤ، آپ نبی ہو تو پروف تو دو، کوئی تو ایسا ہوگا میریکل جس سے ہم بلیو کریں کہ آپ ہی اللہ کے سچے نبی ہیں، کیونکہ پچھلے نبیوں پر تو کیسے کیسے معجزات آئے، آپ کوئی معجزہ کیوں نہیں دکھاتے، کوئی خزانہ ہی اتار کر دکھا دیں، کوئی فرشتہ ہی لے کر آ جاتے آپ ساتھ میں، تب ہم آپ کی بات پر یقین کر لیتے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ نو معجزہ، کوئی معجزہ نہیں دکھایا جائے گا، جن کو قرآن اثر نہیں کر رہا ان کو کوئی معجزہ اثر نہیں کرے گا۔ یہاں سے لگاتار یہ بمبارڈمنٹ ہو رہا ہے، معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، معجزہ دکھاؤ، وہاں سے اللہ کہہ رہا ہے نو معجزہ، نو معجزہ، نو معجزہ۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس چیز سے کیا ہو رہی ہے؟ تکلیف ہو رہی ہے کہ کاش کہ کچھ ہو جاتا، دکھا دیتے تو کیا ہوتا، شاید وہ ایمان لے آتے، لیکن اللہ کو پتا ہے نا کہ جب آپ معجزہ دکھا دیں گے کہہ دیں گے چالو کر۔ تو اللہ نے کہا کہ جن کو ایمان لانا ہوتا، آپ کے ساتھ اور بھی تو لوگ ایمان لے کر آئے ہیں، جو ایمان لائے تو ان کے لیے تو ہم نے کوئی معجزے نہیں دکھائے تھے، یہ قرآن ہی تو تھا نا جو ان کے دلوں پر اتر رہا تھا، تو بس اگر انہوں نے ایمان لانا ہوگا تو یہ قرآن کے ذریعے سے ایمان لے آئیں گے۔ اللہ نے فرمایا آپ کے دل میں کیا ہوتی ہے؟ تنگی ہوتی ہے، آپ کے دل کو تکلیف محسوس ہوتی ہے جب وہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ کیوں کوئی خزانہ نازل نہیں کیا، کیوں کوئی فرشتہ نہیں آیا، تو آپ یہ معجزے دکھائیں، آپ میجیشین نہیں ہیں نعوذ باللہ، یا آپ کوئی معجزے دکھانے کے لیے نہیں بھیجے گئے، آپ کا کام ہے لوگوں کو ڈرانا، جہنم کی آنکھ سے آگاہ کر دینا، ان کو وارن کر دینا، بس یہ آپ کا کام ہے، آپ نے یہی کرنا ہے، باقی معاملہ اللہ کے ہاتھ میں، وہ نگہبان ہے تمام کاموں کا اور تمام لوگوں کا، وہ باقی معاملات کو سنبھال لے گا۔ آپ اپنے دل کو تنگ نہ کریں اس معاملات میں، آپ اپنے آپ کو کیا رکھیں، استقامت برتیں، آپ ان باتوں سے تکلیف محسوس نہ کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوا کرتی تھی جب یہ لوگ آ کر ایسی باتیں کہتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ رویا کرتے تھے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ آپ صرف خبردار کرنے کے لیے آئے ہیں، کسی کو معجزات دکھانے کے لیے نہیں آئے ہیں، باقی معاملات کا نگہبان اللہ سبحانہ تعالیٰ خود ہے، وہ یعنی سارے معاملات خود ہینڈل کر لے گا۔ ریپیٹ کر لیں ایک ساتھ۔ اب یہ دیکھیں چیلنج آ یہاں پر، اس سے پہلے جو ہم نے سورہ بقرہ میں دیکھا تھا یہ چیلنج مکی دور کا چیلنج ہے، مدنی دور میں کچھ اور چیلنجز آئے تھے۔ ہم یقولون، کیا وہ سب کہتے ہیں افتراہو، اس نے گڑھ لیا اس قرآن کو، قل آپ فرما دیجئے فأتو تو لے آؤ بعشر سورہ 10 صورتیں، مثل ہی اس جیسی، اس قرآن جیسی 10 صورتیں لے آؤ، مفتریات گڑی ہوئی 10 صورتیں لے آؤ، ودعو اور تم سب پکار لو، من استطاعتم جس کی تم استطاعت رکھتے ہو، جو کیپیسٹی تمہاری ہے ان لوگوں کو بلا لو، من دون اللہ کی، اللہ کو چھوڑ کر، ان کنتم صادقین اگر تم ہو سچے اپنے دعوے میں۔ فَإِن لَمْ فَإِن لَمْ پھر ان اگر لم نہیں، ٹھیک ہے 3 ورڈ ہیں، فَإِن لَمْ پھر اگر نہیں، يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ وہ سب جواب دے آپ کو، یعنی آپ کی بات کو لبیک نہ کہیں، فَاعْلَمُوا تو جان لو تم سب، انما انزل بعلم اللہ در حقیقت نازل کیا گیا ہے کیا قرآن کریم بعلم اللہ اللہ کے علم کے ساتھ، اللہ کے علم سے، وَأَن لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ اور یہ کہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے، فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تو ان سے سوال کر لو، تو کیا تم سب فرما بردار ہونا چاہتے ہو، تو کیا تم سب مسلمان بنو گے؟ کیا وہ سب کہتے ہیں کہ اسے گڑھ لیا ہے اس نے، مطلب قرآن کریم کو گڑھ لیا ہے، آپ فرما دیجئے تو لے آؤ 10 صورتیں اسی جیسی گڑھی ہوئی، اور تم سب پکار لو جس کی تم
استطاعت رکھتے ہو، جن لوگوں کی تم استطاعت رکھتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، پھر اگر نہیں وہ سب جواب دیں آپ کے لیے یا آپ کو، تو جان لو کہ در حقیقت نازل کیا گیا ہے قرآن اللہ کے علم سے، اور وہ اللہ کون ہے کہ نہیں ہے معبود سوائے اس کے، پھر کیا تم سب فرما بردار ہوگے؟ اللہ نے فرمایا، یہاں پر چیلنج کیا گیا، مکی دور میں پہلے چیلنج کیا گیا تھا کہ ایک قرآن لا کر بتا دو، اس جیسا ایک اور قرآن بنا دو، پھر اللہ نے یہاں پر چیلنج کیا کہ 10 صورتیں ہی لا کر بتا دو، پھر اللہ نے کہا وہاں پر ایک صورت ہے نا، تو اس طریقے سے کم، کہ جب تم بڑا نہیں کر پا رہے ہو کچھ چھوٹا کر کے دکھا دو۔ اللہ نے کہا کہ یہ گڑا ہوا کہہ رہے ہو نا، تو گڑا ہوا تم بنا دو، اگر تم اتنے اپنے مطلب دعوے کر رہے ہو تو وہ دعوے یہاں پر پورے کر کے دکھا دو، اور اللہ کو چھوڑ کر پوری دنیا کو اکٹھا کرنا چاہتے ہو تو کر لو، جس کی تمہارے پہنچ ہے، جس کی تم استطاعت اور کیپیسٹی رکھتے ہو، ان تمام لوگوں کو جمع کرو اور ایسی گڑی ہوئی صورتیں بنا کر دکھا دو اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ آپ کی باتوں پر جواب نہ دیں، آپ کے تبلیغ پر لبیک نہ کہیں، تو آپ تو یہ لوگوں کو جان لینا چاہیے، کیا جان لینا چاہیے کہ آپ تو کوئی قرآن اپنی طرف سے نہیں گڑھ رہے، نعوذ باللہ، یہ تو اللہ کے علم سے نازل کیا گیا ہے، اور اللہ کون ہے؟ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، تو کیا تم اب بھی فرما بردار نہیں ہوگے؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کو گڑھا نہیں ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ بھی وحدہ لا شریک ہے، تو اتنی ساری کوالٹیز پتہ چل جانے کے بعد بھی اس قرآن کے متعلق کیا تم اب بھی فرما بردار ہونا چاہتے ہو یا نہیں؟ یعنی سب کچھ پتا چل گیا، سارا علم تم تک پہنچ گیا، پھر بھی تم، یعنی اب سوال کیا جا رہا ہے کیا تم فرما بردار ہونا چاہتے ہو؟ کیا تم مسلمان ہونا چاہتے ہو؟ ڈیفینیٹلی وہ نہیں ہونا چاہتے، تم کے دلوں پر اثر نہیں کرے گی۔ ریپیٹ کیجئے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 15، من کان یرید الحیات الدنیا وزینتها، جو کانا ہے، یرید ارادہ رکھتا ہے یا چاہتا ہے، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، وزینتہا اور اس کی زینتیں، اس کی آرائشیں، اس کی خوشنمائی، اس کی رنگینی، نوفی الیہم اعمالہم فیہا، ہم وفا کر دیں گے، ہم پورا دے دیں گے ان کی طرف ان کے اعمالوں کو اس میں، وہم فیہا لا یبخسون، اور وہ اس میں لا یبخسون نہیں کچھ بھی کمی کی جائے گی، تو دنیا کی جو عیش و آرام میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں کی جائے گی۔ اولئک الذین، آیت نمبر 16، اولئک الذین لیس لہم فی الآخرہ الا النار، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، الذین وہ جو، لیس لہم نہیں ہے ان کے لیے، فی الآخرتی آخرت میں، الا النار سوائے آگ کے، وحبط ما صنعوا فیہا اور ضائع ہو گیا جو صنع یعنی بنایا، ان سب نے بنایا جو کیا ان سب نے، فیہا اس میں، اس دنیا کی زندگی میں، سارا کا سارا ضائع ہو گیا، وباطل ما کانوا یعملون اور باطل ہو گئے جو وہ سب عمل کیا کرتے تھے، وہ بھی سارے باطل ہو گئے، بیکار ہو گئے۔ جو دنیا کی زندگی کا طلبگار ہے، جو دنیا کی رنگینیوں میں کھونا چاہتا ہے، اللہ نے کہہ دیا جاؤ کھو جاؤ، جتنا کمانا چاہتے ہو کماؤ، ہم پوری وفا کے ساتھ تمہیں سارا کچھ دے دیں گے، جو تم چاہتے ہو دنیا میں سب کچھ تم کو ملے گا، یعنی تم پر تمہارے اعمال جو تم نے دنیا میں کیے ہیں، اللہ کچھ بھی آخرت کے لیے سیو کر کے نہیں رکھے گا، سارا کا سارا بدلہ تمہیں دنیا میں دیا جائے گا، ساری عیش و عشرتیں تمہیں دنیا میں دی جائیں گی، اور کچھ کمی نہیں کی جائے گی تمہارے لیے، دنیا میں بہت عیش و آرام دیا جائے گا تمہیں، جو تم چاہتے ہو سب کچھ دیا جائے گا، لیکن ایکسپیکٹ مت کرنا کہ آخرت میں بھی تم اس کے کچھ بھی بھاگیدار ہوگے، آخرت میں تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں تمہارا حصہ آگ ہے، اور جو دنیا میں تم نے سب کیا تھا اس کا تو بدلہ تم دنیا میں لے چکے، کہا نا کہ تمہاری طرف تمہارے اعمال کو وفا کر دیا جائے گا، پورا کر دیا جائے گا، اس کا بدلہ دے دیا جائے گا، تو تم نے جو یہاں پر کیا، جو گڑا، جو بنایا، سب ضائع ہو جائے گا اس میں، اور باطل ہو جائیں گے، یعنی کہ جو بھی تم بنا رہے ہو، جو جتنی صنعت کاریاں کرنا ہے کر لو، تم نے جو یہاں پر بڑی بڑی اونچی اونچی تعمیریں کر لو، جو تمہیں بنانا اپنے گھر زیورات، وہ بھی بینک بیلنس جمع کرنا ہے جمع کر لو، سارا تو نہیں رہ جانے والا، پھر اسی میں ضائع ہو کر رہ جائے گا، کوئی لے کر جانے والا ہے اپنی قبر میں؟ کوئی نہیں لے کے جائے گا، اسی میں سارا ضائع ہو جائے گا،
اور باطل ہو جائیں گے آخرت کے لحاظ سے اس کے سارے اعمال، بیکار ہو گیا سب کچھ جو اس نے دنیا میں طلب کیا تھا اللہ نے دنیا میں دے دیا. یہی معاملہ ریاکار کا ہے، بہت نیک بہت سب کچھ کرنے والا سارا، لیکن لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور سارا کچھ ایسے ہی باطل ہو جائے گا. چاہے وہ بڑا نیک اور صالح دکھائی دیتا ہو، اگر اس کا انٹینشن، اگر اس کی نیت کیا ہے دنیا میں لوگوں کو دکھانا، ریاء الناس ہے، تو پھر سارا کا سارا یہی معاملہ ان کے ساتھ ہونے والا ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ریاکاری سے پاک رکھے، ہمارے دلوں کو اور ہمارے اعمالوں کو مخفی رکھے، اس طرح سے مخفی رکھے کہ اللہ اور ہمارے درمیان کوئی اس کا تیسرا گواہ نہ ہو. ریپیٹ کر لیجیے جلدی سے، یہ پیج مکمل کر کے آیت نمبر افمن کانا علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ افمن کافر جو آیت نمبر 17 افمن کانا علی بینۃ، کیا پھر جو کانا ہو علی بینۃ واضح نشانیوں پر، واضح چیزوں پر، من رب ہی اپنے رب کی طرف سے، مطلب سیدھے راستے پر ہے نا، وَيَتْلُوهُ اور وہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، شاہد منہ گواہ ہو کر اس سے. ایک منٹ، اور پیچھے آتا ہو اس کے ایک گواہ. اچھا، یتلو کا یہاں پر تلاوت نہیں ہے، یہاں پر پیچھے آنا، ٹو فالو، کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا تھا نا تلاوت کا مطلب کیا ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے تلاوت کا مطلب؟ اللہ نے دیکھے قرآن میں نا 3 الفاظ استعمال کیے، قرات، تلاوت اور ترتیل، ہے نا. ترتیل کا مطلب ہوتا ہے خوبصورتی سے پڑھنا، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، اور قرات کا مطلب ہوتا ہے جسٹ ریڈنگ کرنا، ہے نا، پڑھ لینا. تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو، کسی چیز کا پیچھے چلنا، پیچھے چلنا، کسی بھی چیز کا پیچھے چلنا. اور پیچھے چلنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جب ہم آیتیں پڑھیں تو پیچھے پیچھے اس کا ترجمہ بھی پڑھیں، اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، اس کی تفسیر بھی پڑھیں، پھر اس کے اوپر خود بھی چلے، اس کا پیچھا کرے، یعنی عمل کے ذریعے اس کا پیچھا کرے. تو تلو کا مطلب ہوتا ہے، تلاوت کا مطلب ہوتا ہے ٹو فالو، اتباع کرنا، پیروی کرنا. کیا پھر جو کانا ہو علی بینۃ واضح نشانی پر، واضح دلیل پر، من ربہ ہی اس کے رب کی طرف سے، اپنے رب کی طرف سے، وَيَتْلُوهُ اور پیچھا کرے اس کا، اور پیچھے آئے اس کے، شاہد ایک گواہ، منہ اس سے، اس کے، وَمِن قَبْلِهِ اور اس سے پہلے، اس سے پہلے، من سے پہلے ہی اس سے، کتاب موسیٰ اور اس سے پہلے کتاب موسیٰ بھی موجود تھی. اور موسیٰ کون؟ امام و رحمہ، وہ لیڈر اور رحمت. اولئک یؤمنون، وہ جو کتاب تھی وہ کیا تھی؟ لیڈر، لیڈ کرتی تھی، وہ رحمت اور رحمت بھی تھی. اولئک یؤمنون بہ، وہ سب لوگ ایمان لاتے تھے اس پر. ومن یکفر اور جو انکار کرتا ہے بھی اس کا، من الاحزابی ایک گروہ میں سے، فالنار موعدہ تو آگ اس کے لیے وعدہ کی گئی ہے، آگ اس کے لیے موجود ہے. فلا تکو فی مریۃ منہ، پھر لا نہیں تکو ہو جانا، فی مریۃ شک کرنے والوں، شک میں، منہ اس میں سے، ان لوگوں میں سے. انہ الحق بے شک وہ تو حق ہے، من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون اور لیکن اکثر لوگ نہیں ایمان لاتے. کیا پھر جو ہو واضح دلیل پر، بینہ پر، اپنے رب کی جانب سے، یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے، اور پیچھے ہے ہوتا ہے اس کے ایک گواہ، اس کے کون؟ جبرائیل علیہ السلام، ان کے ساتھ گواہی دینے کے لیے، یعنی کہ ان کو سپورٹ کرنے کے لیے. وہ من قبل ہی کتاب موسیٰ اور ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات گزر چکی ہے، اور وہ کتاب کیا تھی؟ امام و رحمہ، وہ کتاب لیڈر تھی، لیڈ کرتی تھی، اور رحمت بھی تھی. اولئک یؤمنون بہ تو وہ لوگ ایمان لاتے تھے اس پر. موسیٰ علیہ السلام پر بھی بہت سارے لوگ ایمان لائے، کتاب پر ایمان لائے. ومن یکفر بہ من الاحزاب تو جو بھی انکار کرے گا ان کا، یا اس کتاب کا، یا قرآن کریم کا، تو کیا ہے؟ من الاحزاب ایک گروہ میں سے، فالنار موعدہ
تو کیا موعدہ، تو آگ اس کے لیے وعدہ کی گئی ہے، فلا تکو فی مریۃ منہ، تو نہیں ہو جانا شک میں اس کے بارے میں، یا اس سے یا اس کے بارے میں، در حقیقت بے شک وہ تو حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہاں یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں، بینہ یہاں پر فطرت کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی بینہ ایک واضح فطرت پر پیدا کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واضح دلیل تھی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ پہچانتے تھے، جانتے تھے، اور پھر ان کے لیے ایک شاہد، ایک گواہ بھی آ گیا۔ اب یہاں پر گواہ میں جبرائیل امین سے زیادہ قرآن کریم کی بات ہے ایکچولی دیکھا جائے تو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بینہ پر تھے۔ دیکھیں ہم نے آپ لوگوں کو بتایا ہے نا، فطرت سلیمہ ہوتی ہے اور قلب سلیم، دو چیزیں ہوتی ہیں۔ ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ اپنی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ جانتا ہے، اس کا دل اس بات کا گواہ ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اور سارے جو تخلیقات ہیں اللہ ہی کی بنائی ہوئی ہے، سب کچھ اس کے پہلے سے ہی فیڈ ہوتی ہے چیزیں، کہیں اس کے سب کانشیس میں ڈورمنٹ پڑی رہتی ہے۔ اب یہ کیا ہوتا ہے کہ اس کو تھوڑا سا دوبارہ سے یاد کروانا پڑتا ہے، تو یاد کروانے کے لیے اس کے والدین ہو سکتے ہیں، اگر وہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گیا تو ڈیفینیٹلی پھر وہ اس کو ریکال کر لے گا، جو اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے دماغ میں فیڈ کر کے بھیجا ہے سارا کچھ فطرت کا معاملہ۔ لیکن اگر وہ کہیں اور گھرانے میں پیدا ہو گیا تو وہ ریکال نہیں ہو پاتا، اس کا ریپیٹیشن نہیں ہو پاتا، وہ چیز دوبارہ سے نہیں دہرائی جاتی، تو پھر وہ کافر، یہود اور نصارہ اور جو بھی بننا ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فطرت پر پیدا ہوئے، اور ان کے دل میں وہ فطرت قائم تھی، پھر ان کے پاس ایک پیچھے گواہ آ گیا، یعنی کہ قرآن کریم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کی فطرت کو سپورٹ کر دیا۔ اب فطرت سپورٹ ہو گئی تو یہ قرآن کریم کے ساتھ ساتھ اور بھی سپورٹنگ بک کون سی آ گئی؟ تورات آ گئی۔ اب تورات بھی کیا تھی؟ لیڈ کرنے والی بک تھی، تورات بھی رحمت والی بک تھی۔ تو یہ ساری چیزیں ملنے کے بعد بھی، مطلب ان تمام چیزوں پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے، لیکن اکثر لوگوں نے کیا کر دیا؟ ایمان سے لانے سے انکار کر دیا۔ تو جو لوگ ایمان نہیں لائے اس گروہ میں سے، کیونکہ گروہ بندی ہو گئی نا، ہر نئی چیز آنے پر گروہ بندیاں ہوتی ہیں۔ اگر آپ کوئی اوپینین بھی پیش کرے نا، اگر آپ کوئی بات بھی کریں تو آپ کی بات ماننے والے 10 لوگ آپ کی بات سنیں گے، 10 نہیں سنیں گے۔ ہر کسی کو آپ ایگری نہیں کر سکتے اپنی بات پہ کہ آپ نے میری بات سے متفق ہونا ہی ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو جب اتنی ساری واضح بینات آ گئی تو اکثر لوگوں نے انکار کر دیا، لیکن کچھ لوگوں نے کیا کیا؟ اس پر ایمان بھی لائے۔ لیکن جو انکار کرے گا، اللہ نے فرمایا اس گروہ کے لیے کیا ہے؟ آگ کا وعدہ ہے۔ اور آپ لوگ، یعنی نعوذ باللہ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے، یعنی جو بھی ہے اب ان تمام چیزوں پر شک کرنے والے نہ بن جائیں، کیونکہ یہ قطعی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں لائے ہیں، سارا جو حق ہے رب کی طرف سے، اور رب کی طرف سے ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو کہہ دیا وہ تو صدق ہے، سچ ہے، اس کو حق مان کر چلنا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہہ دیا کہ اکثر لوگ میں نے پائے جو کہ ایمان ہی نہیں لائے۔ ہم لوگوں کے بھی ایمان ویسے ایمان نہیں ہے جیسے لانے چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں وہ ایمان نصیب عطا فرمائے جس کی حلاوت سے ہم اس کی معرفت حاصل کریں۔ چلیے ٹھیک، ریپیٹ کر لیں جلدی سے، پھر ہم لوگ یہ دو آیتیں کر کے مائنڈ اپ کرتے ہیں۔ ہاں پڑھ لیتے ہیں نا جلدی پلیز، جلدی کر لیں۔ ڈونٹ ریپیٹ دا آیت، جسٹ ڈو دا ترجمہ۔ آسانی ہو گئی، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس خیر بانٹنے والوں کے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اور کون ازلم زیادہ ظالم ہے، بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو افترى علی اللہ کذبا گڑ دیتا ہے اللہ پر جھوٹ، گڑتا ہے اللہ پر جھوٹ۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں ان کے رب سے۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اور کہتے ہیں گواہ، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ كَذَّبُوا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا، علی ربہم، اپنے رب کو،
الا خبردار، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت ہے اللہ کی ظالموں پر، الذین ظالم کون؟ الذین وہ لوگ جو یصدون عن سبیل اللہ وہ جو روکتے ہیں اللہ کے راستے سے، ویبغونہا اور وہ چاہتے ہیں تلاش کرتے ہیں اس میں اس راستے میں عوجا کوئی ٹیڑھ کجی، ٹھیک ہے، وہم بالآخرۃ ہم کافرون اور وہ سب آخرت کے وہ سب کافر ہیں، انکاری ہیں، انکار کرنے والے ہیں۔ اور کون زیادہ ظالم ہے اس سے جو گڑ دیتا ہے اللہ پر جھوٹ، یہی لوگ ہیں جو اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں اپنے رب سے، اور وہ کہتے ہیں اور کہتا ہے ہر گواہ، وہاں پر موجود ہونے والا ہر شخص کہے گا ہاؤلا یہی لوگ ہیں جنہوں نے جھٹلایا تھا ان کے رب کو، اپنے رب کو، خبردار آگاہ ہو جاؤ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر۔ ظالم وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو لوگ روکتے ہیں اللہ کی راہ سے اور وہ تلاش کرتے ہیں، نکالتے ہیں، چاہتے ہیں اس میں کجی یا ٹیڑھ، اور وہ سب آخرت کے انکار کرنے والے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ پر جو لوگ جھوٹ گڑا کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اوپر جھوٹ کس طرح گڑا جاتا ہے؟ شرک کر کے، اللہ کی بات کو نہ مان کے، نبیوں کا انکار کر کے، فرشتوں کا انکار کر کے، یہ سارا کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ گڑنا۔ تو جو اللہ پر جھوٹ گڑے اور اس سے اعراض کرے تو قیامت کے دن لوگ کیا ہوں گے؟ کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے بارے میں گواہی دے رہے ہوں گے، اللہ اس نے بھی جھٹلایا تھا تجھے، اس نے بھی جھٹلایا تھا، یا اللہ اس نے بھی جھٹلایا تھا۔ یعنی تم سارے اشہاد، سارے گواہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کر رہے ہوں گے، اس نے بھی جھٹلایا تھا، یا اللہ میں نے ہی نہیں، اس نے بھی، اس نے بھی، اس نے بھی، سب ایک دوسرے کے خلاف گواہ ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں ایسے ظالموں پر جھٹلاتے ہیں اللہ کو، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ اور ظالم کون ہے؟ ان کی ڈیفینیشن بتائی گئی، ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، یعنی اللہ کے راہ کی طرف بڑھنے نہیں دیتے، اور اللہ کی راہوں میں کجی ٹیڑھ نکالتے ہیں، اور وہ آخرت کے کیا کرنے والے ہیں؟ انکار کر رہے ہیں۔ تین ان کی صفت بتائی گئی کہ اللہ کی راہ سے روکنے والے، اور اس راہ میں کچھ نہ کچھ کجی نکال دیتے ہیں، ٹیڑھ پیدا کر دیتے ہیں، اور آخرت کے اوپر ان کا یقین نہیں۔ تو ایک بندہ گناہ جب ہی کرتا ہے یا گناہوں میں گھر تب جاتا ہے جب اس کو یقین ہی نہیں ہوتا کہ مجھے مرنا ہے اور اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کا حساب آسان فرمائے۔ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ چلیں ریپیٹ کریں جلدی سے فٹافٹ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم اغفر لی بالقرآن، اللہم ارحمنی بالقرآن، اللہم اہدنی بالقرآن، اللہم ارزقنی بالقرآن۔ اللہم انی عبدک ابن عمتک ابن اللہم انی عبدک ابن عبدک ابن امتک ناصیتی بیدک ماض فی حکمک عدل فی قضائک، اسألک بکل اسم هو لک سمیت به نفسک او انزلته فی کتابک او علمته احدا من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب ہمی وغمی۔ اللہم ارزقنی تفکرا وتدبرا بما یتلوہ لسان من کتابک والفہم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت إنك على كل شيء قدير۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب اجعلني مقيم صلاتي ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير وأفوض أمرنا إلى الله تعالى ونفوض أمرنا إلى الله تعالى یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار اللهم انا نسألك من فضلك العظيم اللهم انا نسألك من فضلك العظيم اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافيهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدلهم دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم جنة وأعزهم وأعزهم من عذاب القبر وعذاب النار یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم برحمتک استغیث یا اللہ ہم تیری رحمت کا سوال کرتے ہیں تیری رحمت کے ذریعے سوال کرتے ہیں اے اللہ ہم اپنے معاملات تیرے سپرد کرتے ہیں اے اللہ ہم تمام معاملات تیرے سپرد کرتے ہیں اے اللہ ہمیں اور ہماری نسلوں کو ایمان کی حلاوت نصیب عطا فرما اے اللہ ہمارے لیے دین کے راستے پر چلنا آسان فرما دے اے اللہ ہمیں محکمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور متشابہات سے پرہیز کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ اس قرآن کو ہمارے دل کا نور بنا دے ہمارے دلوں کی جلا بنا دے یا اللہ اس قرآن کو ہماری قبروں کی وحشت دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اے اللہ اس قرآن کے ذریعے یا اللہ ہماری ذریتوں ہماری نسلوں کو اس کا فیض پہنچا دے اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے والا بنا دے اے اللہ ہماری نسلوں کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں کسی بیماری کے سبب یا ایسے ہی جو جس طریقے سے تو نے انہیں اپنے پاس بلایا یا اللہ ان کی مغفرت فرما ان پر رحم فرما اے اللہ انہیں عافیت نصیب عطا فرما اے اللہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی عفو اور درگزر نصیب عطا فرما اے اللہ انہیں اپنے گھر میں اکرام نصیب عطا فرما اے اللہ ان کی بہترین تکریم عطا فرما اے اللہ انہیں وسیع داخلہ نصیب عطا فرما اے اللہ انہیں ایسا غسل ایسی پاکی نصیب عطا فرما جو کہ پانی اور برف اور اولوں سے بھی زیادہ پاک کر دینے والی ہو اے اللہ ان کی خطاؤں کو معاف عطا فرما اے اللہ انہیں جس طرح سے ثوب الابیض یا اللہ جس طرح سفید کپڑوں سے دھبے غائب ہوتے ہیں اور کپڑا چمک جاتا ہے اے اللہ ان کو بھی گناہوں کو دھو کر یا اللہ انہیں بھی پاک فرما دے اے اللہ ہمیں بھی اسی طرح پاک فرما دینا اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمیں اسی طرح پاک فرما دینا اے اللہ ان کے لیے وسیع دار یا اللہ یعنی جنت کو کشادہ عطا فرما دے اے اللہ ان کو ان کے گھر والوں کے ساتھ ملا دینا ان کو بہترین زوجہ نصیب عطا فرمانا اے اللہ ان کو جنت میں داخلہ نصیب عطا فرمانا اے اللہ تمام مرحومین کو جہنم کے اور حشر کے اور قبر کے اور تمام عذابوں سے یا اللہ ان کی حفاظت فرمانا اے اللہ ہمارے ساتھ بھی یہ معاملہ عطا فرمانا جو تو نے صحابہ اکرام کے ساتھ کیا یا اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب عطا فرمانا
اے اللہ مرنے والوں کو بھی اور ہمیں بھی اور ہماری وفات کے بعد ہم سب کو بھی یا اللہ ہماری ذریتوں کو بھی یا اللہ ان تمام خیر میں حصہ نصیب عطا فرما دینا یا اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دینا اے اللہ ہمیں شہیدوں کا درجہ نصیب عطا فرمانا اے اللہ اپنی قربت خاص میں ہمیں جگہ نصیب عطا فرما دینا اے اللہ ان قندیلوں میں ہمارے گھر بنا دینا جو تیرے عرش پر لٹکی ہوئی ہوتی ہیں یا اللہ ہمارے دلوں کو ہر قسم کے برائی بغض کینہ جھگڑے فساد ہر قسم کی دلی امراض سے یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک کر دے یا اللہ ہمارے لیے دنیا کی بھی خیر نصیب عطا فرما اور آخرت کی بھی خیر نصیب عطا فرما یا اللہ اب جو عملوں کے لیے محتاج ہیں یا اللہ جن کے اعمال اب ان کے لیے منقطع ہو گئے یا اللہ ہمیں ان سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا یا اللہ ہماری نسلوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا اے اللہ اس قرآن کا نور ساری نسلوں میں پھیلا دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین یا اللہ جو تمام خیر ہم نے طلب کی وہ بھی ہمیں نصیب عطا فرما جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے مانگی ہے یا اللہ وہ بھی ہمیں نصیب عطا فرما اور وہ تمام شر جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے یا اللہ ان تمام شر سے ہماری حفاظت عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر الدعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین یا رب العالمین بارک اللہ فیکم بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالذکر وآیات الحکیم جزاکم اللہ خیر الجزا